ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص: والله إنها لتعدل ثلث القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا ہے اور اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی، مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی، ان کی رحمت کا ذریعہ بھی، ان کے لیے شفا کا ذریعہ بھی اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ جہاں ثواب کا باعث ہے پڑھنا، تو یہ ہدایت کا باعث بھی ہے. جہاں یہ ہدایت کا باعث ہے وہاں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. جہاں مومنوں کے لیے رحمت ہے ان کے لیے شفقت بھی ہے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر قرآن مجید کے فضائل پہ بولنا شروع کریں، بہت لمبا موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انی لا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو ملا کے لفظ بنتا ہے. مثلا یہ مسجد ہے نا، تو اس میں 4 حرف ہیں: میم، سین، جیم اور دال. ایسے ہی یہاں آپ نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک الگ حرف ہے، میم الگ، لام الگ. اور فرمایا جو صرف قرآن مجید سے اتنا ہی کہہ دے الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے. 30 نیکیاں، 30 کے لفظ ملتے ہیں. اور آپ کا مشہور فرمان ہے کہ ہر نیکی جو ہے وہ کم از کم 10 درجات فرمایا. ایک نیکی کریں اللہ کم سے کم جو ثواب دیتا ہے 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. یہ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے. اور دیکھیں یہ جو سورہ اخلاص چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، ہم سب مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنا تعارف اتارا ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے. اتری کیوں ہے سن کے حیران ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ حکم ہوا نا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غار حرا میں وحی آئی اور آپ کپڑا اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، اب اٹھیں اور لوگوں کو اپنے رب کی بات بتائیں.
آپ نے خفیہ خفیہ دعوت دینا شروع کر دی. پھر اللہ کا حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، اب کھلے عام لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں. آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر جمع کیا، بات لمبی ہے. صفا پہاڑی کے اوپر، اور پتہ کیا فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں، آپ اوپر کھڑے ہیں یعنی صفا پہاڑی کے اوپر، لوگ نیچے بیٹھے ہیں، فرمایا میں اوپر کھڑا ہوں، میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے، جیشن یغدو علیکم، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کی تصدیق کر دو گے؟ آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے. ابھی مکہ والے آئے تھے، اسی سائیڈ سے گزر کے آئے ہیں. یہ اجیاد کا علاقہ، صفا مروہ کا علاقہ جہاں آج محل بنا ہوا ہے، اور شیب عامر کا علاقہ، یہاں سے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے. پتہ تھا کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ لشکر ہے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا کہتے ہیں ما جربنا منک الا صدق، آج تک آپ نے غلط بات کی نہیں، آپ سے جب بھی تجربہ ہوا ہے سچی بات کا ہوا ہے تو ہم مان لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میری بات کے اوپر تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، وہی مکہ کے لوگ مشرکین مکہ جو آپ کو صادق کہتے تھے، الامین کہہ کر پکارتے تھے، سچا کہہ کر پکارتے تھے، آپ کی باتوں کو بڑی غور سے سنتے تھے. یہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ورنہ میں بتاتا کیسے کیسے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور ان پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ قتل و غارت سے بچ کر ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا ہے. لیکن جب یہ کہا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مکہ والوں نے ریئیکشن کر دیا. ابو لہب وہ بدبخت خبیث کیا کہتا ہے؟ تبا لک یا محمد. اللہ نے اس کا جواب قرآن میں اتارا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکہ والوں نے اس اعلان کے بعد مسلمانوں کو تکلیفوں سے دو چار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی، جو غریب صحابہ کرام پہ ان کے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ان پر. اب وہ اس سازش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہمارے ہاتھ آ جائے کہ ہم اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں، جب دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہوتا نا، پھر انسان ایسے ہاتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بہانے تراشتا ہے، اور کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. انہوں نے سوچ کر یہ غور سے بات سنیے گا، ایک پوائنٹ ان کے ہاتھ آیا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، امید ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. اور سوال کیا تھا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں دن رات جس رب کی تعلیم دے رہے ہو، دن رات جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہو، دن رات جس رب کی طرف بلا رہے ہو، اس کا بتاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، کہاں رہتا ہے، کیا تعارف ہے، کیا تعریف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں. جب دن رات ایک اللہ کی دعوت سنی تو آگے کہتے ہیں عرف لنا ربک، وفی بعض الروایہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا تعارف تو کرائیں، وہ رب کون ہے، تعریف کیا ہے آپ کے رب کی، کہاں رہتا ہے، شکل صورت کیسی ہے. کیونکہ ان بیچاروں کے ہاں تو رب وہ تھے نا جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھا تھا. لات، عزا، منات، حبل، یہ وہ ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا اور ان کو رکھا تھا. یہ مورتیاں، یہ اصنام، یہ صورتیں، یہ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. وہ تو اسے رب سمجھتے تھے جو سامنے نظر آئے اور اس کے سامنے نظر و نیاز رکھی جائے. کہتے عرف لنا ربک، اپنے رب کی تعریف کریں، ذرا تعارف کرائیں. اور یہ بھی بات کنفرم ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار، دنیا میں کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا. جب کسی کو دیکھا نہ ہو تو انسان اس کا تعارف کیسے کرا سکتا ہے؟
اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ اتاری ہے، سورہ اخلاص اتاری ہے۔ فرمایا میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے بیٹا جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، نہ ماں باپ نہ اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر ہمسر شریک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو عربی سمجھنے والے تھے نا یہاں کے لوگ مکہ کے، انہیں خوب سمجھ آ گئی کہ رب کون ہے، لیکن آج افسوس کی بات، چھوٹی سی سورہ مبارکہ، اس کا مطلب، مفہوم، شان نزول، سبب نزول، اس کی تفسیر مختصر، اس کا بھی ہم مسلمانوں کو علم نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کبھی ہم نے سوچا کس چیز میں ایک ہے؟ واللہ یہ ٹائم بہت زیادہ چاہیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کس میں ایک ہے؟ احد فی ربوبیتہ وفی الوہیتہ وفی اسمائہ وصفاتہ، اللہ ایک ہے اپنے رب ہونے میں۔ رب کا مطلب یہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا، دن کو لے کر آنے والا، سورج کو لے کر آنے والا، رات کو لے کر آنے والا، چاند کو لے کر آنے والا، وہ ایک اللہ ہے۔ اس کائنات کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ واحد فی ربوبیتہ، اپنے رب ہونے میں ایک ہے، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، اس نے موت کو بنایا ہے، اس نے زندگی کو بنایا ہے، جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اس نے تو موت کو اتنا خفیہ رکھا ہوا ہے کہ کسی انسان کو، کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کو موت کہاں اور کب آنا ہے۔ یہ نظام صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کائنات کو بنانے میں اکیلا ہے، اس کا نظام چلانے میں اکیلا ہے، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے میں اکیلا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بڑی بڑی گورنمنٹیں، آٹا ختم ہو گیا ہے جی، آٹے کا بحران، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، اللہ اکبر، وہ کیسا نظام چلاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر ساری دنیا کے لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک کھلے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، جس کے دل میں جی آئے جو آئے وہ مانگے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جو دل میں آتا ہے مانگو، جو دل میں آئے مانگو، جو ذہن میں آتا ہے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کے لوگ اگر سب مجھ سے سوال کرنے لگیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، فرمایا اگر میں تمام کی ضروریات کو، تمام کی دعاؤں کو پورا کر دوں، ہر ایک کو وہ دوں جو وہ مانگ رہا ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے سمندر میں سوئی کو لگاؤ وہ نکلے گی، ایک قطرہ پانی لے کے آئے گی، میرے خزانوں میں ایک قطرے جتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ ہے اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے۔ وواحد فی الوہیتہ، اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اور بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ اسم جامع العبادہ، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من قول وعمل، جو بات تم زبان سے نکالتے ہو، جو عمل کرتے ہو، اس لیے کہ اس پہ اللہ ثواب دے اور اس سے راضی ہو، وہ عبادت ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ رکوع اللہ کے لیے ہے تو نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، اگر حج اللہ کے لیے ہے، دعا بھی صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔
اور وواحد فی اسمائہ و صفاتی، اپنی صفتوں میں اکیلا ہے. پڑھا ہے نا قرآن میں الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، رحمان اور رحیم یہ اس کی صفت ہے رحم کرنا. وہ بندوں کے اوپر طاقتور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے. کہیں فرمایا غفور الرحیم، بخشنے والا ہے. غافر الذنب و قابل التوب، لوگوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. کون کون سی صفتیں بیان کرے، جمعہ کا اتنا وقت ہی نہیں ہوتا. اپنے ناموں میں، اپنی صفتوں میں اکیلا ہے. انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے. اس لیے اللہ کا خوف کیا کرو میرے بھائی. جب یہ بڑی زبان درازی کر کے ہم کہہ دیتے ہیں میری تو سنتا ہی نہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. وہ خوب سنتا ہے، السمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا. میں اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، یہ دیوار کی دوسری طرف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ سمندروں کے اندر جو پتھر ہے، پتھر کے اندر جو کیڑا ہے وہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ اسے دیکھتا ہے. یہ ہے قل هو اللہ احد. کیا کریں، ابھی صرف قل هو اللہ احد کا مطلب ہی تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب ہے یہاں بے نیاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. مطلب یہ ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بارش کی دعا میں ہم سنتے ہیں نا اللہم انت ربنا ونحن عبادک، انت القوی ونحن الضعفاء، انت القوی ونحن الضعفاء، انت الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، تو حاجت مند نہیں ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے جھکنے والے ہیں، تجھے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بارش کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اللہ الصمد، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے. ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور جنوں کی جماعتیں، تمام مخلوقات وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر اور برابر اور شریک نہیں ہے دنیا میں. اکیلا ہے، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ. ہم سجدہ میں کہتے ہیں، سجدہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر، ہم اس جبین نیاز کو زمین پر رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ میرا کام ہے زمین پہ پیشانی کو رکھ دینا، اے اللہ میرا کام ہے جھک جانا، میرا کام ہے عاجزی کرنا، میرا کام ہے ماتھا زمین پہ رگڑنا. اے اللہ تیرا کام ہے مجھے معاف کر دینا. ہم محتاج ہیں، ساری کائنات محتاج ہے، تمام انبیاء اس کے محتاج ہیں، تمام فرشتے اس کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کے برابر کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہے کہ ہم جانیں یہ اللہ کا تعارف ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. اسی لیے جب مکہ والوں نے کہا عرف لنا ربک، تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری تھی. اپنے رب کا تعارف کرائیں، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں. انسب لنا ربک، تو کہا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، کوئی باپ بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، تمام اعلیٰ صفتیں اس کے لائق ہیں. کوئی نقص والی صفت اللہ کے اندر نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، سورہ اخلاص کے بارے میں ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ملتی ہے۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا۔ بعض روایات میں یہ عام لفظ ہیں کہ اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، کیا تم میں سے کوئی تم میں سے ہر ایک عاجز آ گیا ہے کہ رات کو 10 پارے کی تلاوت کرے، 10 پارے پڑھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں یستطیع منا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو 10 پارے پڑھ کر سونا یا کم از کم رات کو 10 پارے پڑھنا، یہ کون ایسے کر سکتا ہے؟ بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہیں اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ 10 أجزاء من القرآن، قرآن کے 10 پارے۔ فرمایا کس میں طاقت ہے 10 پارے پڑھنے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الاخلاص کأنما قرأ 10 أجزاء من القرآن، جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کر لی۔ اللہ اکبر! 4 آیات ہے صرف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 پاروں کا ثواب۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اگر ہم ان پہ غور نہ کریں اور اپنے عقائد کی اصلاح نہ کریں تو پھر سننے سنانے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ ایک بات بڑی مشہور سوشل میڈیا پہ، وہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، وہ قرآن مجید اس طرح پڑھ لیتے تھے، یعنی یہ ہمارے بعض بھائی بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ سبز پگڑیوں والے، کہ وہ گھوڑے میں بیٹھنے لگتے تھے نا، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ہی پڑھ لیتے تھے، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر۔ یعنی آج کل ایسے ہی سمجھ لیں کہ گاڑی میں انسان بیٹھنے لگے نا تو گاڑی ذرا اونچی ہو تو اس کے پائیدان پر ایک پاؤں رکھے اور سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لے۔ اللہ اکبر! اور حضرت علی یہاں کیا فرمایا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حدیث معیار ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 پارے بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا قرآن ہی پڑھ لیتے تھے بس اتنی 1 سیکنڈ میں۔ اور پوچھیں بھائی کیسے پڑھ لیتے تھے؟ بس یہ اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، یہ باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ! اور پھر اس حدیث کو کہاں لے جائیں ہم، جہاں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ 10 پارے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سامع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا یدعو، ایک آدمی کو آپ نے سنا دعا کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ دعا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اپنی دعا کے اندر اللہم انی اسألک بانی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا کر رہا ہے، دعا میں یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، الصمد، ساری دنیا تیری محتاج ہے، تو محتاج نہیں ہے، اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو نہ کسی کو تو نے جنا ہے، نہ تجھے کسی نے جنا ہے، نہ تیرے کوئی برابر ہے، یہ تعریف کر کے دعا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے ایسے بڑے اسم اعظم سے دعا کی ہے، یہ لفظ پڑھ کر اگر اللہ سے دعا کی جائے اللہ دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ کتنی سی بات ہے، یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے۔ قصے، کہانیاں، گانے، ناول، اشعار، وہ تو ہمارے دل و دماغ میں گند بھرا ہوا ہے، یہ چیزیں ہم یاد کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا میرے بھائیوں؟
آپ نے فرمایا تھا جس آدمی نے حدیث یاد کی، نذر اللہ عمران سامع مقالتی فوعاها فأدها كما سمعها، میری حدیث کو، میرے فرمان کو جو شخص سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو اسی طرح بیان کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ ہاں تو میرے بھائی یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، کم از کم رات کو سوتے ہوئے تو پڑھ لیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہ لے لینا کہ جی چھوٹی صورت ہے 10 پارے پڑھ لیے لہذا بس 3 دفعہ پڑھتے ہیں قرآن پورا ہو جائے گا، باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ وہ بھی پڑھے یہ بھی پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد۔ اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابۃ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم علی عدوک و عدوہم، اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا رب العالمین۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم ردہم الی اہلہم سالمین، اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الى البر والتقوى، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔